السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 20۔ ہم اس پارٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگز میں آپ کو بتا دوں کہ کعبے کی ابتدا اور اس کی فضیلت اور حرم کی فضیلت، یہ مین ٹاپک ہے، اور امید ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ٹاپک ہے اس کو بھی اگر ٹائم ہوا تو مکمل کر لیں گے، اور وہ ہے کہ جو شخص کعبے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ ہیڈنگ ہے۔ ان دو کو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس سٹنگ میں، اس نشست میں مکمل کر لیں گے۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کعبے کی ابتدا اور اس کی فضیلت اور حرم کی فضیلت، اور حدیث نمبر 2298 پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ زمین کو خلق کرے تو اس نے 4 طرف کی ہواؤں کو حکم دیا اور انہوں نے پانی کی سطح پر تھپیڑے لگائے، یہاں تک کہ موجیں پیدا ہو گئیں اور جھاگ نمودار ہوئے، اور پھر سب مل کر ایک جھاگ ہو گیا اور اس کو خانہ کعبہ کی جگہ جمع کر دیا، اور وہ جھاگ کا ایک پہاڑ بن گیا اور اسی کے نیچے سے زمین بچھائی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، ترجمہ: لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ یہی کعبہ ہے جو مکے میں ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ لہٰذا زمین کا جو سب سے پہلا ٹکڑا پیدا ہوا وہ کعبہ ہے، پھر زمین اسی سے پھیلی۔ اگلی حدیث ہے 2299۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کعبے سے منا تک بچھایا، پھر منا سے عرفات تک بچھایا، پھر عرفات سے منا تک، پس زمین عرفات سے پھیلی اور عرفات منا سے، اور منا خانہ کعبہ سے پھیلا، اور یہی ہم لوگوں میں سے ایک نے دوسرے کو بتایا۔ اگلی حدیث ہے 2300 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آسمان سے نازل فرمایا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے پر سونے کی قندیل لٹکی ہوئی تھی۔ اگلی حدیث ہے 2301۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے سے روایت کی گئی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 25 ذی القعدہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کعبہ کو نازل فرمایا، جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور یہی وہ پہلا دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پر آسمان سے رحمت نازل ہوئی۔ اگلی حدیث ہے 2302۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ 25 ذی القعدہ کی شب میں خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین بچھائی گئی، جس نے اس دن روزہ رکھا گویا اس نے 60 مہینے تک روزے رکھے۔ 2303 نمبر ہے حدیث کا اگلا کہ محمد بن عمران اجلی، عین جیم لام چھوٹی اجلی، نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خانہ کعبہ کی جگہ کیا چیز تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سفید موتی تھا، یعنی کہ جو سوال ان سے پوچھا گیا کہ خانہ کعبہ کی جگہ کیا چیز تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں 2304، اور ابو خدیجہ کی روایت میں ہے
کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے نازل فرمایا جو ایک سفید موتی کی شکل میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں جو اس بیت اللہ کے بالکل سیدھ پر ہے، اور اس میں ہر روز 70,000 ملک داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے واپس نہیں جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں اس گھر کو اس بنیاد پر تعمیر کریں۔ اب اگلی حدیث نمبر ہے 2305، اور عیسیٰ عبداللہ ہاشمی کی روایت میں ہے جس کو انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کعبے کی جگہ زمین پر سفید رنگ کا ایک ٹیلا تھا جو سورج و چاند کی طرح چمکتا تھا، یہاں تک کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اس وقت سے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس نے پوری زمین حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بلند کر دی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ پروردگار سفید اور چمکتی ہوئی زمین کا یہ حصہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روئے زمین پر میرا حرم ہے، اور میں نے تم پر یہ فرض کر دیا ہے کہ تم ہر روز 700 مرتبہ اس حرم کا طواف کرو۔ اور نیکسٹ حدیث ہے 2306 نمبر ہے، اور لکھا ہے کہ سعید بن عبداللہ اعراج الف عین رے الف جیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مکہ، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مکہ ہے، اور وہاں کی مٹی سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مٹی نہیں، اور وہاں کے پتھر سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پتھر نہیں، اور وہاں کے درخت سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی درخت نہیں، اور وہاں کے پہاڑوں سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے لیے کوئی پہاڑ نہیں، اور وہاں کے پانی سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں کے نزدیک کوئی پانی نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 2307 کے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین کے حصے سے زیادہ پسندیدہ زمین کا کوئی حصہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے زیادہ کوئی حصہ اللہ کے نزدیک مکرم نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینوں کو آسمان و زمین کی خلقت کے دن سے اپنی کتاب میں حرام کیا۔ اگلی حدیث ہے 2308، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں ایک چیز منتخب فرمائی ہے، چنانچہ پوری زمین میں سے خانہ کعبہ کی جگہ کو منتخب فرمایا۔ اب نیکسٹ حدیث کا نمبر ہے 2309، نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دین قائم رہے گا۔ پھر اگلی حدیث ہے 2310 نمبر پہ کہ زرارہ بن عین الف عین ینون نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں جناب علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام میں تھا کہ اس میں بارش کا پانی داخل ہو گیا اور لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سیلاب مقام ابراہیم علیہ السلام کو بہا کر نہ لے جائے۔ جو وہاں سے نکلتا وہ کہتا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو سیلاب بہا لے گیا، اور جو داخل ہوتا وہ کہتا کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے فلاں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ آپ علیہ السلام کو سلامت رکھے، یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں سیلاب مقام ابراہیم کو بہا کر نہ لے گیا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشان بنایا ہے، یہ ممکن نہیں کہ وہ سیلاب سے بہہ جائے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ پریشان و بے قرار نہ ہوں۔ اور وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر جس پر آپ علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے رکھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب تھا اور ہمیشہ وہیں رہا۔ ایام جاہلیت والوں نے وہاں سے ہٹا کر اسے اس جگہ رکھ دیا جہاں وہ اس وقت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس کو یہاں سے اٹھا کر اسی مقام پر رکھ دیا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور وہ وہیں رہا یہاں تک کہ حضرت عمر نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس جگہ کو جانتا ہو جہاں کے
ایام جاہلیت میں مقام ابراہیم علیہ السلام تھا تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے اسے کجاوا کسنے کی رسی سے اس کی پیمائش کر لی تھی اور رسی میرے پاس ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ رسی لاؤ۔ جب وہ رسی لایا تو اس سے ناپا اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو موجودہ جگہ پر واپس رکھ دیا۔ پھر لکھا ہے حضرت اگلی حدیث ہے 2311 اور اس میں ہے کہ اور روایت کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 4 سال کے تھے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2312 روایت کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے زمانہ فطرت فیتے ریتے توئے نہیں ہے فیتے ریتے ہے حضرت بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا خالی زمانہ یعنی کہ زمانہ فطرت فیتے ریتے۔ پھر اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے زمانہ فطرت کی شکایت کی کہ پروردگار میری زیارت کو آنے والے کم ہو گئے، میں کیا کروں، میرے پرسش احوال کو آنے والے کم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ میں ایک قوم پر ایک جدید نور نازل کرنے والا ہوں، وہ قوم تجھ سے اس طرح محبت کرے گی جیسے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تیری طرف اسی شوق سے آئے گی جس طرح عورتیں اپنے شوہروں کے پاس شوق سے آتی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اور اب یہاں پر حدیث کا نمبر ہے 2313 لکھا ہے کہ حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک پتھر پر یہ لکھا ہوا پایا گیا کہ میں اللہ ہوں، مکے کا مالک ہوں، میں نے اس مکے کو اس دن بنایا جس دن میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس دن میں نے سورج اور چاند کو خلق کیا، اور میں نے اس کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر کیے۔ یہ پانی اور دودھ کے معاملے میں اہل مکہ کے لیے مبارک ہوں گے۔ اہل مکہ کے لیے رزق اوپری راستوں سے بریکٹ میں لکھا ہے طائف کی طرف سے پھل وغیرہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور نیچے کے راستوں سے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عراق و نجد کی طرف سے جانور وغیرہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور گھاٹیوں کے راستے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ شام و مصر وغیرہ سے کھجور چاول اور گیہوں، اور پھر بعد میں بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا، لکھا ہے کہ آئے گا، یعنی کہ یہ اس جملے کو ہم دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یعنی اس حدیث کو پوری کو پڑھ لیتے ہیں کہ حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک پتھر پر لکھا یہ پایا گیا کہ میں اللہ ہوں، مکے کا مالک ہوں، میں نے مکے کو اس دن بنایا جس دن میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس دن میں نے سورج اور چاند کو خلق کیا، اور میں نے اس کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر کیے۔ یہ پانی اور دودھ کے معاملے میں اہل مکہ کے لیے مبارک ہوں گے۔ اہل مکہ کے لیے رزق اوپری راستوں سے طائف کی طرف سے پھل وغیرہ، اور نیچے کے راستوں سے عراق و نجد کی طرف سے جانور وغیرہ، اور گھاٹیوں کے راستے مدینہ شام اور مصر وغیرہ سے کھجور چاول اور گیہوں آئے گا۔ اب یہاں آگے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے حدیث نمبر 2314 کی اور روایت کی گئی ہے کہ ایک دوسرے پتھر پر دیکھا گیا کہ یہ کندہ تھا۔ اب جو کندہ تھا وہ میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے پڑھنے لگی ہوں کہ یہ بیت اللہ الحرام مکے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے رزق کا 3 راستوں سے متکفل میم تے کاف فیلا متکفل ہے، اور اس کے اہل کو گوشت اور پانی میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2315 ابو حمزہ سمالی سے ہے۔ ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، زمین کا سب سے افضل ٹکڑا رکن و مقام کے درمیان ہے، لیکن اگر کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر پائے، جو 50 سال کم 1000 سال اپنی قوم میں رہے، اور دن کو روزہ رکھے اور شب کو اس جگہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، پھر ہم لوگوں کی ولایت و دوستی کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے، تو یہ سب عبادتیں اس کو کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2316 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے دن کی خلقت ہی سے مکے کو حرام قرار دیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ بغیر احرام باندھے ہوئے کسی کا اس میں داخل ہونا حرام ہے۔ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ قیامت تک حرام ہی رہے گا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے بغیر احرام اس میں داخلہ حلال نہ تھا، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف ایک دن کی 1 ساعت کے بغیر احرام اس میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اور میرے لیے بھی صرف
دن کی ایک ساتھ کے لیے بغیر احرام اس میں داخلہ حلال ہوا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر۔ اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2317، لکھا ہے کہ کلیب اسدی، کاف لام یہ بے، کلیب اسدی الف سین دال چھوٹی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سے مکے میں بلا احترام داخلے کی صرف 3 مرتبہ کے لیے اجازت چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف دن کی ایک ساتھ کی اجازت دی، پھر اس کو حرام قرار دیا جب تک آسمان و زمین ہیں۔ اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 2318۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو خلقت آسمان و زمین کے دن ہی سے حرام قرار دے دیا کہ اس میں کی ہری گھاس نہیں کاٹی جائے گی، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس میں شکار نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی، لیکن اعلان کرنے کے لیے یہ کس کا مال ہے؟ اس پر عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام اٹھے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اذخر الف زال خیر اذخر کے، اس لیے کہ یہ قبر کے لیے اور گھروں کی چھت کے لیے ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیر خاموش رہے وہی کے انتظار میں، اور عباس اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے اذخر کے الف زال خیرے۔ حدیث نمبر 2319، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خانہ کعبہ کی بنیاد نچلی 7ویں زمین سے لے کر اوپری 7ویں زمین تک ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2320، ابو حمام 2 چشمی ہے کے ساتھ ہے میم الف میم، ابو حمام اسماعیل بن حمام نے میم پہ تشدید نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ان جناب علیہ السلام نے کسی شخص سے کہا کہ تم لوگوں کے نزدیک سکینہ سے کیا مراد ہے؟ سین کاف یہ نون ہے، سکینہ سے کیا مراد ہے؟ مراد کیا چیز ہے؟ تو مگر ان لوگوں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ سکینہ کیا ہے۔ سب سے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام پر قربان، سب نے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام پر قربان، آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پاک و طیب ہوا ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اس کی شکل و صورت بالکل انسان کی شکل و صورت جیسی ہے، اور وہ انبیاء کے ساتھ رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبے کی تعمیر کرنے لگے تو وہ ان پر نازل ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو اس طرح پکڑا اور اس پر کعبے کی بنیاد رکھی۔ پھر ابھی اگلی حدیث ہے 2321 نمبر ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طول 9 ہاتھ تھا، اس پر چھت نہ تھی۔ قریش نے اس پر 18 ہاتھ اونچی چھت ڈالی، اور حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر پر اس تعمیر کو مسمار کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اب جو تعمیر کی گئی تو صرف 17 ہاتھ ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2322، سعید بن عبداللہ عارج الف عین ر جیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ عہد جاہلیت میں قریش نے منہدم کیا، اور جب دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تو ان لوگوں کے اور کعبے کے درمیان کوئی شے حائل ہوئی جس سے ان لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، تو انہی میں سے کسی شخص نے کہا کہ ہر شخص اپنے مال میں سے پاک و طیب مال لائے، وہ مال نہ لائے جو قطع رحم یا حرام سے حاصل کیا ہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو وہ شے ان کے اور کعبے کی بنیاد کے درمیان سے ہٹ گئی، تو ان لوگوں نے تعمیر شروع کی، اور جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو اس بات پر جھگڑنے کے لگے کہ حجر اسود کون نصب کرے، اور یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے۔ بالآخر لوگوں نے باہم فیصلہ کیا کہ کل صبح باب مسجد میں سب سے پہلے جو داخل ہو وہ فیصلہ کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل باب مسجد ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لاؤ۔ جب وہ لا کر بچھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھا، اور تمام قبائل نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور اٹھا کر قریب لے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کر دیا، اور اس خصوصیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز فرمایا۔ اگلی حدیث ہے 2323 نمبر ہے، اور روایت کی گئی ہے کہ جب حجاج
حجاج کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوا تو اس نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اگلی حدیث میں لکھا ہے 2324 نمبر ہے کہ اور روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر لمبائی میں 30 ہاتھ، چوڑائی میں 22 ہاتھ اور اونچائی میں 9 ہاتھ تھی، اور جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو اس کی چادر کی پوشش پہنائی۔ اب اگلی حدیث ہے 2325 لکھا ہے بزنتی بے زے نون توئے چھوٹی نے داؤد بن سرحان سین رے ہے الف نون سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں خانہ کعبہ کے دروازے سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا نصف حصہ آیا۔ اگلی حدیث ہے 2326 لکھا ہے کہ اور دوسری روایت میں ہے کہ بنی ہاشم کے حصے میں حجر اسود سے لے کر رکن شامی تک کی تعمیر آئی تھی۔ اچھا، یہاں ہم نے یہ پڑھ لیا، اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہے تو ہم اس میں اگلی ہیڈنگ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اسی نشست میں، اور ہیڈنگ یہ ہے کہ جو شخص کعبے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے جو کوئی شخص بھی کعبے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، چنانچہ بادشاہ تب تو تے پہ پیش ہے، بے پہ تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے، تے بے عین نے ایک دن ارادہ کیا کہ اہل مکہ سے مقابلہ کر کے ان کو قتل کرے، ان کے بال بچوں کو اسیر کرے، اس کے بعد کعبے کو منہدم کر دے۔ یہ ارادہ کرتے ہی اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور آنکھوں کے ڈھیلے لٹک کر رخساروں پر آ گئے، تو اس نے لوگوں سے اس کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سبب اس کا تو سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ آپ نے اس گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اور یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور مکے کے باشندے ذریت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے سچ کہا، مگر اب جس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیجئے، اور جو ہی اس نے اس کی طرف بھلائی کا ارادہ کیا، آنکھوں کے ڈھیلے اپنی حلقوں میں واپس آ گئے اور اپنی جگہ پر درست بیٹھ گئے۔ پھر اس نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ آیا، اسے چمڑے کی پوشش پہنائی اور 30 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا، اور ہر روز 100 جانور ذبح کرائے، یہاں تک کہ پہاڑوں پرندوں کے لیے پکی ہوئی دیگیں بھیجیں اور وحشی جانوروں کے لیے ہر طرف چارے بکھیر دیے۔ اس کے بعد مکے سے واپس ہوا اور مدینہ پہنچا، وہاں یمن میں سے قبیلہ غسان غین سین الف نون کے ایک گروہ کو آباد کیا، اور وہی انصار ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 سے رجوع کیا جائے، جہاں اس خبر کو علی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حسین بن مختار سے، اور انہوں نے اسماعیل بن جابر سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا ہے، اور اب آئیے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ اس کے لیے شیب ابن عامر میں 6000 گائیں ذبح کی گئیں، اور اس جگہ کو تبا بے عین تبا کا باورچی خانہ کہا جاتا تھا، مگر اس جگہ ابن عامر نے پڑاؤ کیا اور اس کی ضیافت کی گئی تو اسے شیب ابن عامر کہا جانے لگا۔ اور بادشاہ بادشاہ تبا نہ مومن تھا اور نہ کافر، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو دین حنیف کی تلاش میں تھے، اور مشرق پر اور کسی نے بادشاہت نہیں کی سوائے تبا اور کسرا کے، کاف سین رے چھوٹی ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اصحاب فیل خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے قصد سے چلے، ان کے بادشاہ کا نام ابو یکسوم ابرہا بن صباح حمیری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ابابیل چڑیوں کو بھیجا جنہوں نے ان پر کنکریاں برسائیں، اور وہ سب کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، لیکن تبا اور اصحاب فیل کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ حجاج کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے اس کا قصد خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کا قصد ابن زبیر کے قتل کرنے کا تھا جو صاحب حق کا مخالف تھا۔ جب اس نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ہم اس شخص کو پناہ نہیں دے رہے ہیں، پس اس شخص کو مہلت دے دی جس نے خانہ کعبہ کو ابن زبیر پر منہدم کر دیا۔ تو یوں
یوں ہم جو ہیڈنگ کی جس تھی کہ جو شخص کعبے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ ہیڈنگ تھی، ہم نے اس کے بارے میں یہ کچھ جانا. اب یہاں پر اسی ٹاپک کے ساتھ ساتھ حدیث دی گئی ہے. حدیث کا نمبر ہے 2327. عیسیٰ بن یونس سے روایت کی گئی ہے. اس کا بیان ہے کہ ابن ابی الاوجا حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھا. پھر وہ توحید سے منحرف ہو گیا تھا تو اس سے کہا گیا کہ تم اپنے استاد کا دین چھوڑ کر ایسے دین میں داخل ہو گئے جس کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ حقیقت. تو اس نے جواب دیا کہ میرے استاد بھی خلط ملط خے لام توئے میم لام توئے خلط ملط کیا کرتے تھے. کبھی تو وہ قدری قاف دال رے چھوٹی قدری ہو جاتے اور کبھی جبری بن جاتے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایک مذہب پر ہمیشہ قائم رہے ہوں. ساتھ ہی لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ وہ ابن ابی الاوجا مکہ آیا اور علماء کی بد زبانی اور دل و ضمیر کے فساد کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے، اور علماء اس کی بد زبانی، دوبارہ پڑھ رہی ہوں میں، راوی کا بیان ہے کہ وہ ابن ابی الاوجا مکہ آیا اور علماء اس کی بد زبانی اور دل اور ضمیر کے فساد کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھے یا ان کی مجلسوں میں بیٹھے. چنانچہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا اور اپنے ہم جنسوں میں بیٹھ گیا اور بولا کہ یہ مجلسیں امن و امانت کی جگہ ہوتی کہ خصوصاً اگر کسی کو کھانسی آ رہی ہو تو کھانس لے، کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو. اس نے کہا کہ آپ لوگ کولو کے بیل کی طرح کب تک اس گھر کا طواف کرتے رہیں گے اور اس پتھر کو کب تک مس کرتے رہیں گے اور اس گھر کو کب تک پوجتے رہیں گے جو اینٹوں اور گارے سے بنایا گیا ہے، اور اس کے گرد اس طرح بھاگتے رہیں گے کہ جیسے کوئی بدکتا ہوا اونٹ. جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا اور اندازہ لگائے گا تو سمجھ جائے گا کہ ان افعال کی بنیاد کسی حکیم اور کسی صاحب نظر نے نہیں رکھی ہے. آپ ہی اس کی وجہ بتائیں کہ آپ اس دین کے راز و رئیس ہیں اور آپ ہی کے آباء و اجداد نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا نظام بنایا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ ہی گمراہی میں چھوڑ دے اور وہ دل کا اندھا ہو جائے، اس پر حق گراں ہو تو وہ اس کی شیرینی سے لذت یاب نہیں ہو سکتا. شیطان اس کا والی ہوگا اور اس کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دے گا جس سے وہ نکل نہیں سکے گا. اور یہ گھر جس کے واسطے سے اللہ نے اپنے بندوں سے عبادت چاہی ہے تو اس سے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ سب میری اطاعت اور میرا کہا مانتے ہیں کہ نہیں. اس لیے اس نے اس گھر کی تعظیم کا اور اس کی زیارت کا حکم دیا، اسے انبیاء کا محل اور نماز گزاروں کا قبلہ بنایا، اور یہ بھی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی مغفرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ پورے کمال کے ساتھ نصب کیا گیا ہے. یہ عظمت و جلال کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھانے سے 2000 سال قبل خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس بات کا کہ جو وہ حکم دے اس کی اطاعت کی جائے اور جس امر سے وہ منع فرمائے اس سے باز رہا جائے، اور اللہ ہی ارواح کے لیے صورت و شکل پیدا کرتا ہے. ابن ابی الاوجا نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، پھر آپ وہی ذات غائب کی بات لائے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر وائے ہو، وہ ذات غائب کیسے ہو سکتی ہے جو اپنی مخلوق کی شاہد ہے، اس کی شہرت گردن سے زیادہ قریب ہے، ان سب کے کلام کو سنتی ہے، ان کے اشخاص کو دیکھتی ہے، ان کے دل کے بھیدوں کو جانتی ہے. مخلوق وہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے تو پہلی جگہ اس سے خالی ہو جائے، اور اس جگہ پہنچ کر اس کو نہ معلوم ہو کہ جس جگہ کو اس نے چھوڑا وہاں کیا ہو رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، وہ بادشاہ و حاکم مطلق ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں اور وہ کسی جگہ محدود نہیں، اور اس کے لیے کوئی جگہ کسی دوسری جگہ سے قریب نہیں. اور وہ ذات کہ جس کو اس نے محکم آیات اور واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور اپنی مغفرت کے ساتھ ان کی تائید کی اور اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے ان کو منتخب فرمایا، انہوں نے اس قول کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے اور ان سے کلام کیا ہے. یہ سن کر ابن ابی الاوجا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے سمندر میں کس نے ڈال دیا؟ میں نے تو تم لوگوں سے کہا تھا کہ ذرا ایک گھونٹ شراب پلاؤ، مگر تم لوگوں نے تو مجھے انگاروں میں ڈال دیا. لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ان کی مجلس میں جب
تک رہے بالکل حقیر نظر آتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ ان کے فرزند ہیں جنہوں نے ان سب کے سر منڈوا دیے جنہیں تم لوگ دیکھتے ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2328 نمبر۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں آپ علیہ السلام اس اور ایمان کا ذکر کر رہے تھے، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور بربنائے اناد و دشمنی اس میں پیشاب کر دے تو اس کو خانہ کعبہ سے اور حرم سے باہر نکالا جائے اور اس کی گردن مار دی جائے۔ اگلی اور آخری حدیث اس ٹاپک پہ کہ 2329 نمبر ہے کہ اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا جو کہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے اس کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اچھا یہ جو آیت اس کا ترجمہ یعنی لکھا ہے ومن دخلا کانا آمنا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اس کے متعلق دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حرم میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی وحشی جانور یا چڑیا داخل ہو جائے تو جب تک خود نہ نکل جائے وہ ہکانے یا ایذا پہنچائے جانے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہاں پر ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 20 کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اگلے نشست میں جو ہم پڑھیں گے اس کے کچھ ٹاپکس آپ تک بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کی جستجو بڑھ جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص حرم کے اندر الحاد یا کوئی جرم کرے، ایک یہ ہیڈنگ ہے، پھر مکے میں اسلحہ کا اظہار کرنا، پھر ایک اور ہیڈنگ ہے پوشش کعبہ سے نفع حاصل کرنا، اور پھر خانہ کعبہ سے مٹی اور کنکریاں لینے کی کراہت۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں لیکن معلومات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ہے حدود حرم کے درخت، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر حرم میں لقطہ لام قاف توئے ہے کہ گری پڑی چیزیں، اور اس کے بعد ایک اور ہے کہ حدود حرم میں شکار حرام ہے، اس کے احکام۔ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے کون کون سے ٹاپکس اپنی اگلی نشست میں پڑھ سکیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔